فرض نماز کے بعد مسنون اذکار. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں مختلف اذکار ثابت ہیں. 3 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ بھی ثابت ہے. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور آخری مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس طرح سے پورا کریں، یہ بھی ہے. آیت الکرسی بھی ہے، اللہم انت السلام والی دعا بھی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا بھی ہے. تو یہ اسی طرح 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر، یہ بھی ہے. تو اب علماء کیا اس میں اختلاف ہوا ہے. بعض علماء کہتے ہیں فرض نماز کے بعد یہ سارے وظائف پڑھے جائیں اور سنتیں اس کے بعد پڑھی جائیں. لیکن احناف کا جو موقف ہے اس بارے میں، بر صغیر کے علماء کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ 2 طرح کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں. بعض حدیثوں میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر آپ کھڑے ہو جاتے تھے، سنتیں پڑھتے تھے پھر آپ گھر جا کے. تو اور بعض حدیثوں میں ہے کہ فرض کے بعد یہ کرتے تھے. اس لیے تطبیق کی یہ صورت ہمارے نزدیک بہتر ہے کہ جن حدیث میں آتا ہے کہ فرض کے بعد یہ معمولات تھے، تو اس میں فرض سے مراد ہے کہ فرض اپنی تکمیل کے بعد، یعنی سنتوں کے ذریعے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے. یعنی فرض نماز اپنے لوازمات کے ساتھ جب مکمل ہو جائے تو، اور یہ احتراز ہے اشراق اور دیگر نوافل سے، کہ نوافل کے بعد نہیں بلکہ فرائض کے بعد. تو فرائض کے فوراً بعد مراد نہیں ہے، بلکہ جو فرائض کے جو لوازمات ہیں سنت موقدہ اس کے بعد. تاکہ وہ احادیث جس میں آتا ہے کہ نبی فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، وہ احادیث اور وہ احادیث جس میں آتا ہے فرض نماز کے بعد یہ وظائف پڑھنے چاہیے، دونوں میں تطبیق ہو جائے. تو یہ ہماری رائے ہے. عرب میں ایسا نہیں، عرب کہتے ہیں فرض کے فوراً بعد وہ سنتوں میں تاخیر کرتے ہیں. ہماری نظر میں سنتوں میں تاخیر کرنا افضل نہیں ہے دیگر احادیث کی وجہ سے. یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو ہم اسی کی کو ترجیح قرار دیتے ہیں، راجح قرار دیتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد آپ مختصر دعا پڑھ لیں اللہم انت السلام والی، تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جس میں آتا ہے نبی اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے. اور پھر سنتوں کے بعد آپ یہ تمام وظائف پڑھ لیں، یا کبھی کوئی وظیفہ پڑھ لیں، کبھی کوئی پڑھ لیں. 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وہ تو ہمیشہ پڑھنی چاہیے. اور پھر آیت الکرسی کی بھی بڑی ترغیب ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، سارے پڑھ لیں، نہیں تو کسی ایک کا معمول بنا لیں، سب طرح سے جائز ہے. صلاۃ و تسبیح کا کیا ثبوت ہے؟ دیکھیں صلاۃ و تسبیح کے بارے میں متعدد روایات ہیں. متعدد بولے تو یعنی کافی ساری روایات ہیں، لیکن کوئی ایک حدیث بھی انڈیویجولی جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. لیکن خود محدثین کا ایک اصول ہے کہ جب ضعیف حدیثیں اگر ان کی سندیں زیادہ ہوں تو وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی وہ روایت قابل قبول بن جاتی ہے. عام اصول یہی ہے اور سب نے اس کو اصول کو مانا ہے. تو اب اس اصول کی بیس پہ، کیونکہ صلاۃ و تسبیح کی بہت ساری حدیثیں ہیں، تو ان حدیثوں کی بیس پہ اکثر علماء، جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ صلاۃ و تسبیح بھی سنت عبادت ہے، حسن درجے کی ہے. ناصر البانی رحمہ اللہ جو سلفیوں میں ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے صلاۃ التسبیح کو اس بیس پہ سنت قرار دیا کہ عبداللہ ابن مبارک اس کے قائل تھے. تو گویا کہ تقلید کی عبداللہ ابن مبارک کی انہوں نے، یہ اتنے بڑے محدث قائل کیسے ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یعنی جمہور علماء اسی کے قائل ہیں کہ یہ سنت ہے. اور احناف کی یعنی جو ہماری کتابیں ہیں اس میں بھی شوافع کی کتابیں اور احناف کی کتابیں اور جو فتوے کی کتابیں ان میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. البتہ امام ابو حنیفہ سے اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، نہ صاحبین سے کچھ منقول ہے. لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی ایک اصولی بات یہ ہے کہ یہ اصول تو ٹھیک ہے کہ جب بہت ساری حدیثیں ضعیف مل جائیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں اور وہ قابل قبول بن جاتی ہیں. لیکن یہاں خود ایک اور فقہ کا ایک اصول ہے جو اس سے ٹکرا رہا ہے. وہ اصول یہ ہے کہ متواتر اور مشہور روایات سے جب کوئی بات ثابت ہوتی ہے تو احناف کا اصول یہ ہے کہ اگر ایک صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہو اور وہ حدیث صحیح ہو تو اس صحیح حدیث کو بھی احناف رد کر دیتے ہیں کہ بھئی جو مشہور روایات سے یا قرآن سے جو بات ثابت ہے یا متواتر روایات سے جو بات ثابت ہے تو خبر واحد سے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب جو ہمیں بخاری مسلم سے متفقون علیہ صحیح حدیثیں ملتی ہیں جن کی سندیں بالکل بے غبار ہیں، ان سے جو نماز کی کیفیت منقول ہے، جو نماز کی کیفیت ثابت ہے، تو صلاۃ و تسبیح اس کے بالکل مخالف ہے. کیسے مخالف ہے؟ کہ اگر آپ تلاوت کے بعد یعنی قیام میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس تلاوت کے بعد رکوع میں آپ اگر تاخیر کرتے ہیں تو صحیح احادیث سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ تاخیر جائز نہیں ہے. نبی نے ہمیشہ تلاوت کے بعد رکوع کیا ہے. اسی بیس پہ علماء اس کے قائل ہیں کہ کسی نے جان بوجھ کر تاخیر کر دی یا بھولے سے بھی تاخیر کر دی تو سجدہ سہو واجب ہوگا اس پر. بلکہ جان پہ تاخیر کی تو نماز واجب الادا ہو جائے گی، بھولے سے تاخیر کی، اٹک گیا، اس کا ارادہ نہیں تھا تو وہ اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا اگر تلاوت کے بعد اس نے رکوع میں تاخیر کی. اتحیات کے بعد اسی طرح اور بھی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت میں تاخیر جائز نہیں ہے. تو صلاۃ و تسبیح میں ہوتا یہ ہے کہ تلاوت کے بعد بھی آپ تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، رکوع میں تاخیر ہو رہی ہے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ ان متواتر حدیثیں اور جو کثرت سے صحیح حدیثیں ہیں
ان حدیثوں سے جو اصول ثابت ہوتا ہے اس کے بہرحال یہ خلاف ہے. اس لیے بعض علماء صلاۃ التسبیح کے قائل نہیں بھی ہیں. تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی یہی رائے تھی کہ صلاۃ التسبیح پر ان کو اطمینان نہیں تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو مشہور روایات کے بالکل اگینسٹ ہے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اسی کے قائل ہیں. ان کے الفاظ یہ ہیں لم یثبت مثلہ بمثلہ، کہ اس جیسی نماز جو عام نمازوں کے بالکل خلاف ہے اس کی کیفیت، وہ اس جیسی کمزور روایات سے اس کا ثبوت نہیں ہو سکتا. بہرحال اختلافی مسئلہ ہے. جمہور کی رائے یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح سنت ہے. بعض محققین اس کے قائل ہیں کہ سنت نہیں ہے. تو مجھے تو جو میرا چھوٹا منہ بڑی بات، میں کوئی محقق یا صاحب ترجیح میں سے نہیں ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے طور پر اطمینان نہیں ہوتا. لیکن بہرحال میں عوام کو وہی رائے بتاتا ہوں جو جمہور کی رائے ہے. اور جب اتنا بڑا اختلاف ہو اور جمہور ایک طرف ہو تو اس عمل کو بہرحال بدعت نہیں کہا جا سکتا. تو اس لیے عوام کو میں عوام پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ کو جن علماء کی رائے پر زیادہ اعتماد ہو اس پر عمل کریں. تو اگر آپ کو اطمینان اسی پہ ہے جمہور علماء کی رائے پر پڑھنی چاہیے تو پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے، کیونکہ اس میں بہرحال ذکر ہی کر رہے ہیں، کوئی ایسے خلاف شرع کام تو نہیں کر رہے ہیں نا. اللہ کا ذکر ہی کثرت سے کیا جا رہا ہے. تو بہرحال دونوں رائے، میرا مقصد تھا صرف دونوں رائے سامنے آ جائیں کہ بعض محققین اس کے قائل ہیں کہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں جو روایاتیں اتنی جاندار نہیں ہیں کہ اس سے ایک ایسی نماز ثابت کی جا سکے جو عام نمازوں کے بالکل خلاف اس کی کیفیات ہیں، بلکہ عام نمازوں کو دیکھا جائے تو اس سے گویا سدہ صاحب لازم آ رہا ہے. تو یہ ہے کہ اب آپ خود فیصلہ کریں. جو پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی اس کو صحیح نہیں سمجھتا تو وہ بھی ٹھیک ہے. اختلاف کا ظرف بہرحال پیدا کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. اگر کسی مسئلے میں کسی عالم کا اختلاف ہو تو اس کو اعتدال کے ساتھ بیان کر دیا جائے اور سب علماء کا احترام دل میں رکھا جائے، کسی کو برا بلا نہ کہا جائے، اور جس عالم کی رائے پر آپ کو زیادہ اعتماد ہو آپ اس کی رائے پر عمل کریں. میں نے پہلے بتا دیا بدعت نہیں کہا جا سکتا اس کو، کیونکہ جمہور علماء بہرحال اس کے قائل ہیں. فوریکس ٹریڈنگ کا کیا حکم ہے؟ فوریکس ٹریڈنگ جائز نہیں ہے، کیونکہ کرنسی یا گولڈ پر آپ قبضہ کیے بغیر آگے بیچ نہیں سکتے. یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بس فرضی خرید و فروخت چل رہی ہوتی ہے. جھینگے حلال ہیں یا حرام؟ حرام سے کم بھی کوئی درجہ ہوتا ہے. ایک دم ڈائریکٹ کسی چیز کو حرام نہیں بنا دینا چاہیے. دیکھیں جھینگے کے بارے میں کئی بار کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، پوچھا ہے تو دوبارہ بتا دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. لیکن کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درمیان میں مشتبہ ہیں. تو جو مشتبہات سے بچتا ہے تو وہ اپنے دین کو بچا لیتا ہے. اب ہمیں کیا کیا چیزیں حلال ہیں نبی نے واضح طور پہ بتا دیا. بکرا ہے، گائے ہے، اور وغیرہ وغیرہ، مرغی، بطخ، یہ سب چیزیں جو پرندے ہیں جو چونچ سے کھاتے ہیں، درندے نہیں ہوتے، وہ شکار نہیں کرتے، وہ سارے پرندے حلال ہیں. سمندر میں مچھلی حلال ہے، صحابہ نے کھائی، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. اب سمندر میں مچھلی کے علاوہ جو مخلوق ہے اس کے بارے میں نصوص خاموش ہے، یعنی قرآن و سنت خاموش ہے. لہذا جب خاموش ہے تو اجتہاد کیا گیا. تو بعض علماء اس کے قائل ہو گئے، بعض مجتہدین اس کے قائل ہو گئے کہ بھئی ہمیں سمندر میں کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ملتی، اور قرآن میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے. اگرچہ اس میں اسپیسیفک مچھلی کے علاوہ یا جھینگے کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن وہ کہتے ہیں بھئی اللہ نے جب مطلق رکھا ہے تو ہم حلال سمجھتے ہیں. لیکن بعض فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ نہیں یہ حلال نہیں ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں. تو امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد وہ اسی طرف گئے ہیں. وجہ اس کی ہے، وہ کہتے ہیں جو آپ قرآن کی جس آیت سے آپ استدلال کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے اور اس کا کھانا بھی، اس کا سیاق و سباق دیکھا جائے تو یہ اصل میں احرام کی پابندیوں میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کا تذکرہ ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی پابندیوں میں تم نے خشکی کا شکار نہیں کرنا، سمندر کا کر سکتے ہو. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ سمندر میں کیا کیا حلال کیا کیا حرام، یہ اس آیت کا موضوع ہی نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو شکار تم پہ جانور کا حرام ہوتا ہے احرام کی حالت میں تو وہ لاگو ہوتا ہے خشکی کے جانوروں پر. سمندر پہ شکار تم کر سکتے ہو. اور وہ دلیل دوسری دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے احلت لنا میتتان السمک والجراد، قرآن نے ہر طرح کے مردار کو حرام قرار دیا ہے. حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے. تو اور یحرم علیہم الخبائث، قرآن کہتے ہیں ناپاک اور خبیث چیزیں تم پر حرام ہے. تو مردار میں جب سب حرام ہو گیا تو مچھلی کے علاوہ سب چیزیں، کیونکہ سمندر کے جانوروں کو ذبح نہیں کیا جاتا تو سبھی حرام ہو گئے. تو اس سے مستثنا حدیث میں دو چیزوں کو کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث فرمایا احلت لنا میتتان السمک والجراد، دو مردار ایسے ہیں جو ہمارے لیے حلال کیے گئے، ایک ٹڈی جو کھیتوں کو نہیں چٹ کر جاتی ٹڈی، اور ایک مچھلی. تو اس لیے امام ابو حنیفہ کا موقف اس میں بہت مضبوط ہے. وہ کہتے ہیں بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی نے ہمیں دو چیزوں کو مستثنا کیا، خارج کیا ہے، ورنہ ہر طرح کے مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے. اس میں صرف دو چیزوں کو خارج کیا ہے، مچھلی اور ٹڈی. تو دو ہی چیزیں خارج ہوں گی، ان کے علاوہ سب چیزیں اپنے عموم پر ہوں گی اور ناجائز ہی ہوں گی. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ قول لے لیتے ہیں کہ سمندر میں مچھلی کے علاوہ سب چیزیں حلال ہیں، یعنی پانی کے تمام جانور حلال ہیں، تو
ایسی ایسی گند نکلتا ہے سمندر سے اور دریاؤں سے کہ چائنا والے بھی شاید نہ کھاتے ہیں اس کو، وہ انگریز تو کھاتے ہی نہیں ہے. تو وہ جو آیت ہے ناپاک اور خبیث چیزیں تم پر حرام ہوں گی، تو وہ پھر وہ اس کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ پھر مثال کے طور پر سمندر میں یعنی پانی میں، دریا میں تو کچھوا بھی ہوتا ہے، یعنی کچھوے بھی ہوتے ہیں دریائی کچھوے، اور مگرمچھ بھی ہوتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں مگرمچھ تو دریا میں بھی رہتا ہے اور پانی سے باہر بھی رہتا ہے، اور کچھوا بھی پانی میں بھی رہتا ہے، پانی سے باہر بھی رہتا ہے. تو وہی پھر کیکڑا بھی تو یہی ہے، کیکڑا پانی میں بھی رہتا ہے، پانی سے باہر بھی رہتا ہے. تو دیکھا یہ جائے گا کہ زیادہ اگر پانی میں رہتا ہے تو پانی کا جانور ہی کہلائے گا وہ. تبھی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیکڑا حلال ہے، کیونکہ وہ زیادہ پانی میں رہتا ہے، اور دیگر فقہا بھی یہی کہتے ہیں. لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر مگرمچھ بھی تو پانی میں زیادہ رہتا ہے، کچھوا بھی تو پانی میں زیادہ رہتا ہے، تو یہ تو پھر یعنی عجیب صحیح ہو جائے گا کہ کچھوے بھی کھانا شروع کر دیں آپ. اور پھر ظاہر ہے جو جانور حلال ہے اس کے انڈے بھی حلال ہیں، تو کچھوے کے انڈے بھی حلال ہو جائیں گے اور مگرمچھ کے انڈے بھی حلال ہو جائیں گے. تو اس لیے اس بارے میں امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے، اور اکثریت نے اسی موقف کو ہی فالو کیا ہے، یعنی امت میں اکثریت نے. تو اس لیے ہماری رائے تو اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ جھینگا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. کیکڑا، جھینگا، یہ سب چیزیں مچھلی میں داخل نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہی معاصر علماء میں، جن میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے متبحر عالم بھی موجود ہے، وہ جھینگے کو مچھلی کی اقسام میں ہی داخل کرتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں جھینگا بھی مچھلی کی قسم ہے. تو اس بیس پہ انہوں نے جھینگے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. تو اب چونکہ جھینگا بذات خود ایک اختلافی مسئلہ بن چکا ہے، تو کیکڑا نہ کھائیں کسی قیمت پہ بھی، الا یہ کہ کوئی شافعی فقہ کو فالو کر رہا ہے تو وہ برحق امام ہے، لیکن پھر پورا شافعی فقہ کو فالو کرے. یہ نہ کرے کہ کیکڑا کھانے کے لیے شافعی بن جاتا ہے اور بغیر ولی کے نکاح کرنے کے لیے لڑکی کو بھگا کے، یعنی بغیر اس کے باپ کی اجازت سے کہ بغیر نکاح کرنے کے لیے وہ حنفی بن جاتا ہے. یہ پھر دین کے ساتھ مذاق ہے. تو یا تو پراپر پورے شافعی فقہ کو فالو کریں آپ. تو تلاعب فی الدین جو ہے نا کہ یہ کھانا ہے تو وہ فقہ میں چلا گیا، یہ کھانا ہے تو وہ فقہ میں چلا گیا. تو اگر آپ ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں تو پھر پراپر وے میں اس کو فالو کریں. تو فقہ حنفی میں یہ جائز نہیں ہے اور اس کے دلائل بہت مضبوط ہیں. تو اس لیے میں تو نہ جھینگا کھاتا ہوں، نہ کیکڑا کھاتا ہوں، اور نہ کوئی اور سمندر کی مچھلی شوق سے کھاتا ہوں الحمدللہ. لیکن بہرحال جھینگے میں چونکہ اختلاف آ گیا ہے تو اس اختلاف کی بیس پہ اگر کوئی کھا رہا ہو تو اس کو منع بھی نہیں کرتے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز میں بہت زیادہ ابتلا ہو جائے اور وہ مسئلہ اختلافی ہو تو پھر بھی شریعت میں اس میں گنجائش ہوتی ہے. اب بنگلہ دیش میں تو جھینگا بہت کھایا جاتا ہے، حالانکہ وہ سارے حنفی ہیں، A to Z سب پکے حنفی ہیں. تو خود فقہ حنفی میں یہی ہے کہ اگر کسی چیز میں ابتلا بہت زیادہ ہو گیا اور وہ بالاتفاق حرام نہیں ہے تو اس میں بھی گنجائش نکل آتی ہے. تو کیونکہ وہ اب وہاں تو چھڑوانا ممکن ہی نہیں ہے، تو چونکہ اختلافی مسئلہ ہے تو اس اختلاف کا بہرحال فائدہ امت کو پہنچایا جائے گا. وہ فائدہ یہی ہے کہ فتویٰ تو یہ دیا جائے گا کہ جائز نہیں ہے، لیکن ایسے حرام نہیں ہے جیسے کتے بلی حرام ہوتے ہیں یا چھپکلیاں حرام ہوتی ہیں، ایسے حرام نہیں ہے. تو اجتناب کریں، تقوی کا تقاضا یہی ہے. لیکن اگر کہیں بہت زیادہ رواج ہے یا وہ رواج چھڑوانا بہت مشکل ہے تو پھر اس میں گنجائش کا پہلو بھی دیا جا سکتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق. اور خود میں نے بتایا جھینگے میں تو اس لیے بھی کہ ہمارے ہی علماء کے درمیان یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا ہے. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو کتاب میں نے پڑھی ہے اس بارے میں، ان کی رائے میں یہ مچھلی نہیں ہے. اگرچہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب، مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، سب علماء اسی کے قائل ہے کہ یہ مچھلی نہیں ہے. مفتی تقی صاحب اس کے قائل ہے کہ یہ مچھلی ہے، لیکن جو ڈاکٹروں سے ہماری بات ہوئی ہے اور مشاہدہ اگر دیکھا جائے جھینگے کو تو مچھلی کی کوئی مشابہت آتی نہیں ہے. تو اس لیے ہماری رائے میں تو یہی ہے کہ یہ مچھلی نہیں ہے، لہذا جائز نہیں ہے. مگر میں نے بتایا کہ اچھا خاصا اختلاف ہے، تو اس اختلاف کی بیس پہ ضرورت کے وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ضرورت کیا کہ آپ جہاز میں جا رہے ہو، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے تو کتے بلے کھانے سے بہتر ہے بھائی جھینگا کھا لو. وہ مکروہ، اس لیے علماء اس کے لیے ہلکا لفظ استعمال کرتے ہیں، حرام کے بجائے مکروہ تحریمی کا لفظ یا مکروہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو بات بہت لمبی ہو گئی ہے، لوگ پھر کنفیوز ہوتے ہیں جواب سے کہ کیا کریں. جواب یہی کہ جھینگا مت کھائیں، یہ کریں آپ. اور کوئی کھا رہا ہو تو اس پہ فتوے بھی نہ لگائیں، آرام سے ایک دفعہ منع کر دیں بھائی نہیں کھائیے. وہ پوچھ لے، اگر پوچھے نہیں تو کچھ چھیڑے نہیں اس کو. وہ آپ سے پوچھے کہ جائز ہے یا نہیں ہے تو آپ بتا دیں ہماری رائے میں ٹھیک نہیں ہے، بس اس سے آگے نہ بڑھے، نوالا اس کے منہ سے نہ نکالے. ہاں کتا نہ کھانے دیں کسی کو اپنے سامنے بٹھا کے. کیا خلا کے 15 سال بعد بغیر حلالے کے اپنے سابق شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا درست ہے؟ دیکھیں 3 طلاقوں کے بعد شریعت نے حکم دیا ہے کہ عورت اپنے پرانے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی جب تک کہ شرعی حلالہ نہ کر لے. شرعی حلالہ کیا ہوتا ہے کہ بغیر ایگریمنٹ کے کسی مرد سے نکاح ہو وغیرہ وغیرہ، جو پوری تفصیل ہے. اتفاق سے وہ چھوڑ دے یا مر جائے تو عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کر لے، پہلے بھی سے بھی کر سکتی ہے. اور اگر ایگریمنٹ کر کے کسی مرد سے نکاح کیا تو پھر گناہگار ہوگی. ہاں وہ چھوڑ دے تو حلال پھر بھی ہو جائے گی پہلے شوہر کے لیے، لیکن چونکہ حلالہ کرنے والے پر جو یعنی ایگریمنٹ کر کے جو حلالہ کرتے ہیں وہی مراد ہے. نبی نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. تو یہ لعنتی عمل بہرحال لوگ اگر پہلے سے ایگریمنٹ کیا ہے. باقی خلا جو ہے نا وہ ایک طلاق بائن ہوتی ہے، ایک طلاق بائن ہوتا ہے. خلا کا لفظ اردو میں مذکر ہے، مؤنث بنا دیا لوگوں نے اس کو. خلا ایک طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے. تو اس لیے اس سے پہلے شوہر نے اگر 2 طلاقیں نہ دی ہوئی ہوں اور پھر خلا ہی ہوا ہو میاں بیوی کے درمیان تو وہ جب چاہیں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں شرعی حلالے کے بغیر بھی. تو چاہے 15 سال ہو یا 15 منٹ ہو یا 15 سیکنڈ ہو،
لیکن آئندہ شوہر کو 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ بوقت مجبوری مکان بنانے کے لیے سودی قرضہ لینا کیا شرعی ہے؟ سودی قرضہ لینا حرام ناجائز ہے، البتہ شدید مجبوری میں سودی قرضہ لیا جا سکتا ہے۔ وہ شدید مجبوری کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں، کہ آپ کے پاس کرائے کے لیے بھی گھر نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی آپ کو گھر میں رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اب آپ روڈ پہ آ جاؤ گے، اور کوئی حلال قرضہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو ایسی مجبوری میں سودی لون لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اب روڈ پہ تو نہیں پڑے گا نا انسان، گھر تو ضرورت ہے، چاہے کرائے کا گھر ہی کیوں نہ ہو، لیکن کرائے کا بھی نہیں مل رہا، تو پھر ایسی شدید مجبوری میں مورگیج پہ یا سودی قرضے پہ گھر لیا جا سکتا ہے، تو اس حد تک کوئی اگر پہنچ چکا ہو۔ لیکن عام طور پر ایسی نوعیت ہوتی نہیں ہے، کرائے پہ لوگ رہ سکتے ہیں، تو ایسی اور یا قرضہ کسی کی طرف سے بغیر سود کے بھی مل سکتا ہے، تو پھر سودی قرضہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسری طلاق کے بعد کیا رجوع ممکن نہیں جناب، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، صاف طور پہ قرآن نے کہہ دیا تیسری کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ نس بندی کروانے کا کیا حکم ہے؟ نس بندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے نا کوئی آپریشن کروا لے جس کے نتیجے میں اس میں اسپم بننا ہی ختم ہو جائے، یعنی اولاد کے جرثومے بننا ہی ختم ہو جائے، تو تاکہ وہ آئندہ کبھی بھی اولاد